बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, कुछ शिया दोस्तों ने अपने अक़ाइद के हवाले से तशवीश का इजहार फरमाया। मैंने ज़रूरी समझा कि उन सवालात का जवाब उनके अक़ाइद के ज़िमन में दे दिया जाए, ताकि आम मुसलमानों को उनकी फितना अंगेज़ी और फितने से बचने का सामान हो सके। शिया मसलक के 40 अक़ाइद के उन्वान से हम आज उन 10 अक़ाइद का ज़िक्र करेंगे जो इनकी किताबों में मज़कूर है। इजमाली तौर पर सबसे पहले ये बात जान लो कि उसूल काफ़ी में इनके अइम्मा के मंसूब एक रिवायत है कि इन्ना हदीसना साअबुन मुस्तसाअबुन ला यहतमिलुहु इल्ला नबियुन मुरसलुन। इनके अइम्मा फरमाते हैं कि हमारा जो हदीस होता है वो बहुत मुश्किल होता है, उसको नहीं समझ सकता मगर या तो पैगंबर समझ सकता है और मलकुल मुकर्रबुन या मुकर्रब फरिश्ता समझ सकता है, और अब्दुल मोमिनुन या वो मोमिन अबद इम्तहनल्लाहु क़ल्ब लिल ईमान, कि अल्लाह ने उसके दिल को ईमान के लिए चुन रखा हो, ऐसा मोमिन ही समझ सकता है। तो इसका हासिल ये निकला कि शिया न तो नबी मुरसल हैं, न वो मलक मुकर्रब हैं, न वो मोमिन हैं जिनका इंतखाब अल्लाह ने ईमान के लिए किया हो, लेकिन वो चूँकि सिर्फ अपने आप को ही मोमिन कहते हैं और अइम्मा के अहदीस को समझने की सलाहियत रखते हैं। और ये बुनियाद उसूली काफ़ी में क्यों ज़िक्र की? इसलिए कि ये पूरा का पूरा ढांचा खोखला है, इसकी बुनियाद नहीं है, अकल नकल सब के ख़िलाफ़ है। अब हम उनके चंद अक़ाइद का आपको तज़किरा करेंगे जो 40 अक़ाइद में से हैं, जो इनके बुनियादी अक़ाइद हैं। पहले 10 हम तरतीबवार ज़िक्र करते हैं, फिर आप पर फैसला छोड़ देते हैं कि क्या इस तरह का अक़ीदा मुसलमान मुवाहिद का हो सकता है। सबसे पहले इनका अक़ीदा जो बुनियाद है शिया अक़ीदे का, वो है बदा। असल में इस हवाले से इनका अक़ीदा ये है कि अल्लाह को बदा होता है। बदा का मतलब ये है कि अल्लाह बहुत सारे काम, बहुत सारे अफ़आल जहालत से कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बहुत सारे कामों से जाहिल होते हैं, इसी वजह से अल्लाह की बहुत सारी पेशन गोया गलत होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से, इल्म के हवाले से अगर किसी बंदे का अक़ीदा ये हो कि वो जाहिल होता है और पेशन गोया गलत होती है, तो क्या वो मुसलमान कहलाने का लायक है? दूसरा इनका अक़ीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी से डरते थे, इसी वजह से बहुत सारे अहकाम वो अपने मर्जी से नहीं दे सकते थे। क्या कोई बंदा अल्लाह के बारे में यह अक़ीदा रखे वो मुसलमान कहलाने का लायक होता है? तीसरा अक़ीदा इनका ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कि अल्लाह बंदों के अक़ल के महकूम है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पर हर वो काम करना लाजमी है, वाजिब है, जो बंदों के मसलहत और बंदों के लिए अच्छा हो। बंदों के बुराई का काम अल्लाह नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह पर उनके लिए अच्छा करना वाजिब है। अब ऐसी ज़ात के सारे मखलूक उसके कब्ज़े कुदरत में है, उसके ममलूक है,
ان پر کوئی کام بندوں کے حوالے سے لازم کرنا، واجب کرنا، اس کو مجبور بنانا، یہ کون سے اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر غضب غالب آتا ہے، اور جب اللہ رب العزت پر غضب غالب آتا ہے تو پھر اس کو اپنے اور بیگانوں میں فرق نہیں رہتا۔ ایک طرف سے اللہ پر غضب کو غالب کرنا اور دوسری طرف اللہ رب العزت کو اپنے مقربین اور محبوبین اور دشمنوں کو ایک صف میں کھڑا کرنا، یہ کون سے اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ پانچواں عقیدہ یہ ہے ان کا کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں کا خالق نہیں ہے، بلکہ بہت سارے کاموں کو مخلوق پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کے خالق مخلوق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیز خود مخلوق ہو کر خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان مجوسیوں کا کیا قصور ہے جن کو ہم مشرک قرار دیتے ہیں، کہ جو صرف دو خالق کے قائل ہیں، ایک کو یزدان کہتے ہیں، دوسرے کو اہرمن کہتے ہیں، ایک کو خیر کا خالق کہتے ہیں اور دوسرے کو شر کا خالق کہتے ہیں۔ ان کو تو ہم نے مشرک بنا دیا، اور یہاں انہوں نے اللہ رب العزت کی صفت خالقیت کے ساتھ کروڑوں اربوں انسانوں کو بھی شامل کر دیا۔ وہ مشرک کہلائے اور یہ مومن کہلائے۔ چھٹا عقیدہ نبیوں کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ نبیوں میں اصول کفر موجود ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جس ذات کا انتخاب کرے اور اس میں اصول کفر کو رکھ کر انتخاب کرے اور اپنے دین کے لیے چنے، تو یہ کون سے عقل اور اسلام کے مطابق عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ساتواں عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعض دفعہ ایسے غلطیاں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے وہ نور نبوت چھین لیتا ہے۔ ایسا نبی ہمیں قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملتا۔ ہاں، ان کے اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہیں پر انہوں نے حدیث گڑھ دی ہو۔ آٹھواں عقیدہ ان کا یہ ہے نبی کے بارے میں کہ نبی مخلوق سے اور انسانوں سے بہت ڈرتے تھے، یعنی نبی بہت ڈرپوک ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اللہ کے احکام کو مخلوق کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ نبیوں کے بارے میں تقیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں یا نبیوں کو اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے میں کوتاہی قرار دیتے ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن عقیدہ ان کا نبیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ احکام الہی کو مخلوق تک پہنچانے میں مخلوق سے ڈرتے تھے۔ نواں عقیدہ نبی کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ نبی اللہ کے احکام خوشی سے نہیں لیتے تھے۔ بار بار اللہ کوئی حکم کرتا وہ اس کو واپس کرتے، اللہ کوئی حکم کرتا وہ اس کو واپس کرتے، پھر اللہ کو کوئی اضافی لالچ دینا پڑتے، تب جا کر وہ اللہ کے احکام کو مان لیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی جو اللہ رب العزت کے مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں، وہ اللہ کے احکام کو قبول کرنے میں ہچکچاتے تھے اور لالچ لے کر جو ہے اللہ کے احکام کو مانتے تھے۔ یہ عقیدہ اسلام کا ہو سکتا ہے؟ 10واں عقیدہ نبی کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے تبلیغ کی اجرت مخلوق سے مانگتے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کا جو سب سے پہلا منصب ہے وہ یہ کہ تبلیغ پر، اللہ کے احکام کو بیان کرنے پر وہ اجرت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، لیکن ان کا عقیدہ بالکل برعکس۔ قرآن نے صراحتاً ہر نبی کے واقعے کے ساتھ یہ بات لگا دی ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ میرے اجرت اور میرا اس تبلیغ کا بدلہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مخلوق سے مانگتے ہیں۔ آپ ان 10 عقائد کو غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ان کے اصل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کتابوں کا حوالہ ہم ضرور دیں گے، اگر کسی کو مطلوب ہو تو کمنٹ باکس میں آ کر پوچھیں، ہم ہر ایک عقیدے کا حوالہ بھی اس کو سینڈ کریں گے۔ یہاں چونکہ ویڈیو لمبی ہوتی تھی اس لیے ہم نے مختصراً ذکر کر دیا 10، اور 10 کے حساب سے ہم ان کے 40 عقائد کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اور اس طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔